اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ بروز قیامت بندے کے عمل میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوئی تو ناکام خسارے میں رہے گا۔ پھر اگر اس کے فرائض میں ادائیگی کے لحاظ سے کوئی کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، ذرا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں۔ چنانچہ نوافل کی موجودگی کی صورت میں اس کے فرائض میں ادائیگی کی کمی کو اس سے پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے باقی فرائض اعمال کے بارے میں بھی اسی طرح معاملہ ہوگا۔ ایک عام دنیا دار آدمی جس نے اپنی سابقہ زندگی غفلت اور گناہوں میں بسر کی ہو، کامل طور پر نیک بننے، سابقہ خطاؤں سے چھٹکارا پانے اور حصول قرب الہی کے بارے میں وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا موجودہ دور کے شر و فتنوں، دنیاوی مشاغل اور کثرت مصروفیات کے باوجود بھی یہ ممکن ہے؟ تو بالکل ممکن ہے۔ بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جو ہماری راہ میں کوشش کرے ہم ضرور انہیں اپنے قرب و وصال کے راستوں کے جانب رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیکوں کے ساتھ ہے۔ قرآن قیامت تک ہدایت و رہنمائی فراہم کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ حکم و پیغام بھی ہر زمانے سے متعلقہ لوگوں کے لیے ہوگا، اور یقیناً اللہ ہر دور کے مسلمانوں کی مجبوریوں اور کثرت مصروفیات کو جانتا ہے۔ وہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، لہٰذا نتیجہ یہی نکلا کہ اس دور میں بھی سمجھداری اور کامل رہنمائی کے حصول کی صورت میں ہر باہمت مسلمان مرد عورت قرب الہی کی دولت ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی جو حسن ظن رکھے تو اس کے لیے میری رحمت، اور جو بدگمان ہو اس کے لیے میرا عذاب ہے، اور جو مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا جو بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک گز میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری جانب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے جانب بڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ نصف ہوا میں اڑا دینا اور نصف دریا میں بہا دینا، کیونکہ خدا کی قسم اگر میں اللہ کے قابو میں آ گیا تو ضرور مجھے ایسا عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بس جب وہ مرا تو گھر والوں نے حسب وصیت وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ پھر اللہ نے زمین و دریا کو حکم دیا تو دونوں نے اس کی راکھ کو جمع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، لما فعلت ھذا، یعنی تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ یہ فقط تیرے خوف کے باعث تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک اور بد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ کوئی مثل انسان نہیں کہ جو عوارضات بشریہ کے تابع ہو کر کبھی ایسا ناراض ہو جاتا ہے کہ آخری سانس تک راضی ہونے کا نام نہیں لیتا، بلکہ ذات وحدہ لا شریک، بے عیب، غیر محتاج اور عوارض بشریہ سے بالکل پاک و بے نیاز ہے۔ چنانچہ کسی عبادت گزار کی عبادت اسے متاثر نہیں کر سکتی، نہ کسی گناہ گار کے گناہوں کا انواع کثیرہ اس کے ارادوں اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی رحمت ہمیشہ اپنے بندے پر مائل با کرم رہتی ہے۔